إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، آج 14 اپریل 2023 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے اور آخری عشرہ رمضان المبارک سن 1444 ہجری کا جمعہ ہے۔ میرے دوستو، رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کے بارے میں آتا ہے کہ وآخرہ عتق من النار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جہنم کے رجسٹر میں لکھے ہوئے لوگوں کے ناموں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ یعنی جو آدمی جس لجاجت سے، جس تڑپ سے، جس لگن سے، جس چاہت اور امید سے اللہ کے دربار میں دعا مانگے گا، اسی ترتیب پر اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور یہ دن اور یہ راتیں اس کائنات میں عبادت کے حساب سے سب سے افضل مہینے کے دن اور راتیں ہیں۔ میرے دوستو، رمضان المبارک میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو ابھی بھی وقت قائم ہے، اللہ کے دربار میں آ کر معافی مانگی جا سکتی ہے۔ رب کریم کے دربار میں آ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی بندہ معافی مانگے، اللہ کریم معاف فرما دیں گے۔ میرا اللہ رحمت جو ماں کے دل میں ہے اس کو پیدا کرنے والا ہے، تو جس اللہ نے ماں کے دل میں رحمت پیدا کی ہے اور ماں اپنی اولاد کو گناہوں سمیت پیار کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اس رحمت کے خالق ہیں۔ اللہ مخلوق کو نہ جہنم ڈالنا چاہتے ہیں، نہ آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں، نہ انہیں دوزخ میں ڈالنے کا شوق ہے، بلکہ ہم لوگ اپنی غلطیوں، اپنے گناہوں، اپنی کوتاہیوں اور اپنی نافرمانیوں کی بنیاد پر جہنم کے مستحق بنتے ہیں۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ انسان کو فطرتاً جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ جب انسان فطرتاً جلد باز ہے تو یہ بھی امتحان، آزمائش کا ایک طریقہ اور ایک ترتیب ہے۔ آزمائش کہتے ہیں امتحان کو ہیں۔ امتحان میں کیا مطلب؟ آپ کے ہاتھ میں پین دے دیا جاتا ہے، آپ کے ہاتھ میں بلینک پیپر، خالی کاغذ دے دیے جاتے ہیں، آپ کی مرضی ہے اس پر گالیاں لکھ دیں، آپ کی مرضی ہے اس پر اچھی بات لکھ دیں، آپ کی مرضی ہے اس پر بری بات لکھ دیں، آپ کی مرضی ہے اس کو خالی بھیج دیں یا اس پر سوال کے جوابات لکھ دیں، وہ آپ کی مرضی۔ تو اللہ نے دنیا میں جو ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں بولنے کے لیے زبان کی طاقت دی ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ کی طاقت دی ہے، سننے کے لیے کان کی طاقت دی ہے، اسی طرح سونگھنے کے لیے ناک کی طاقت، چلنے پھرنے کے لیے ہاتھ پاؤں پکڑنے کے لیے سب کچھ دیے ہیں۔ تو پھر ہماری مرضی اللہ نے ہمارے اوپر رکھ دی ہے کہ آپ کی مرضی، آپ جو اعمال کریں، جیسے کرو گے ویسا آپ کو بدلہ ملے گا۔ یہ جو آج کل دنیا میں ایک بات مشہور ہے کہ اللہ نے ہماری تقدیر لکھ دی ہے لہٰذا ہم سے گناہ ہی ہوں گے، یہ تو اللہ نے لکھ دیا ہے، یا اللہ نے ہماری تقدیر میں نیکیاں لکھ دی ہیں تو ہم نیکیاں ہی کریں گے۔ اس بات کے سمجھنے میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ یوں نہیں ہے کہ اللہ نے لکھ کے ہمیں مجبور محض بنا دیا ہے، ہم مجبور ہیں، بس اللہ نے لکھ دیا ہم کرتے رہیں گے۔ نہ بابا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے گناہ کرنے کی بھی، نکاح کرنے کی بھی، سچ بولنے کی بھی، جھوٹ بولنے کی بھی۔ پاور آف سلیکشن ہمارے پاس ہے، ہم اگر اس کا رائٹ استعمال کریں گے تو اس پر جنت ہے، ہم اس کے معاملے میں رانگ یوزنگ کریں گے، غلط استعمال کریں گے تو اس پر دوزخ ہے۔ یوں نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں پابند کر دیا ہے، جو اللہ نے لکھا ہے
اللہ نے اپنے علم اپنے اندازے کے مطابق لکھا ہے، وہ اللہ رب العزت کا علم کامل ہے، تو اللہ کی تقدیر اللہ کے امر کا نام نہیں ہے، اللہ کے علم کا نام ہے۔ میں مثال دینے کے لیے سمجھاتا ہوں، جس طرح بیٹا ہے، والد اس کے بارے میں ایک اندازہ رکھتا ہے کہ ایسا کرے گا، لیکن باپ اس کو پابند نہیں بناتا کہ تو ویسا کر، وہ تو باپ کا اندازہ ہے، باپ کو پتہ ہے وہ والد ہے، وہ تبھی کہہ رہا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ جہنمی یا جنتی عمل کرے گا، وہ تو اللہ کے علم میں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے اتمام حجت کے لیے کہ ہم چاہیں تو جنتی کام کر لیں، ہم چاہیں تو دوزخ سے بچ جائیں، لیکن کچھ لوگ سمجھتے نہیں اللہ نے لکھ دیا ہے گناہ کرنا تو بس ہم مجبور ہیں۔ اسی پر ایک واقعہ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک باغ میں پھل بہت زیادہ تھے، تو ایک چور تھا، وہ باغ کے پھل دیکھتا تو اس کو چوری کا من کرتا، لیکن وہ سوچتا کہ یار اگر میں چوری کروں گا تو پکڑا جاؤں گا، چور کہلاؤں گا، کوئی ثبوت کوئی دلیل تو میرے پاس ہوگی نہیں۔ ایک دن اس نے یہی تقدیر والا مسئلہ سوچ لیا اور باغ میں چوری کرنے پہنچ گیا۔ باغ کے مالی نے پکڑ لیا اور کہا چوری کرتا ہے، شرم نہیں آتی تمہیں، حرام کھاتے ہو؟ تو وہ اسے سمجھانے لگا چور کہ مالی بھائی دیکھ، اللہ نے میری تقدیر میں چوری کرنا لکھا تھا نا۔ تو مالی نے کہا ہاں تقدیر میں تو لکھا ہوا تھا۔ تو کہا اللہ کی تقدیر کے مطابق آیا ہوں، میں کوئی اپنی مرضی سے تھوڑی آیا ہوں۔ اب مالی بیچارہ سادہ بندہ ہے، اس نے کہا چلو اس نے دلیل اور ثبوت دیا، اس نے چھوڑ دیا۔ مالک نے پوچھا بھی رات باغ میں چوری ہوئی ہے، یہ تو کام خراب نظر آ رہا ہے۔ اس نے کہا جی ہاں۔ کہا چور آیا تھا؟ کہا جی ہاں۔ کہا آپ نے دیکھا؟ کہا جی میں نے دیکھا۔ کہا اس کو پکڑا؟ کہا جی پکڑا۔ کہا کہاں ہے؟ کہا پھر میں نے چھوڑ دیا۔ کہا چھوڑ کیوں دیا؟ کہا اس نے دلیل دی تھی۔ کہا یار چوری کی بھی کوئی دلیل ہوتی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، اس نے دلیل دی کہ اللہ نے میری تقدیر میں یہ حرام مال کھانا لکھا تھا، اسی لیے میں چوری کر کے کھا رہا ہوں۔ تو بات تو ٹھیک ہے نا، حرام مال اس کی اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا تھا۔ مالک نے مالی کو کہا کہ بھائی یہ علماء سے پوچھنے کی باتیں ہیں، یہ آپ کی اور میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو انہوں نے کسی عالم دین سے رابطہ کیا، مولوی صاحب مسئلہ سمجھ گیا کہ چور نے ڈنڈی ماری ہے درمیان میں، یہ تقدیر کے مسئلے کو تھوڑا سا الٹا پلٹا کر کے پیش کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آج رات پھر چور آئے گا۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا جس کو ایک مرتبہ آپ نے چھوٹ دے دی ابھی تو چلا جا، تیرے تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا، تو کل وہ دوبارہ آ جائے گا نا، وہ تو عادی بن گیا کہ اب تو میں دلیل کے ساتھ چوری کر رہا ہوں۔ تو کہا اگلی رات آئے تو مجھے بلا لینا۔ وہ اگلی رات پھر چوری کرنے آیا، چوری کر کے پورا مال اپنی ترتیب بنا کر لے کے جانے لگا، تو مالی نے پھر پکڑ لیا کہ چوری کر رہے۔ اس نے کہا بھائی میں نے تمہیں کل سمجھایا تھا، دلیل دی تھی کہ میں چوری دلیل کے ساتھ کر رہا ہوں، اللہ نے میری تقدیر میں چوری لکھی ہے اس لیے کر رہا ہوں۔ آج پھر آپ کو کل مسئلہ سمجھایا، آپ پھر پکڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اب جو مسئلہ بتا رہے ہیں نا ہمارے مولوی صاحب کو بتانا۔ آپ وہ بھی مولوی صاحب آئے ہو، تو مولوی صاحب ایک ڈنڈا سنبھال کے اپنے پاس لے کر آئے تھے کہ لاتوں کے بہت باتوں سے نہیں سمجھتے۔ تو انہوں نے چور سے کہا ہمیں چوری کیوں کی؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب پڑھے لکھے آدمی ہو، سمجھدار بندے ہو، آپ کو دین نہیں پتہ۔ مولوی صاحب نے کہا یار چور بھی ہے اور سینہ زور بھی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ نے میری تقدیر بنائی ہے نا، تقدیر میں میرے لیے چوری کا مال کھانا لکھا ہے اس لیے تو چوری کر رہا ہوں۔ مولوی صاحب نے ڈنڈا اٹھایا اور 3-4 اس کو لگائے اور چور چیخنے لگا۔ کہا چیختے کیوں ہو؟ اللہ نے تیری تقدیر میں صرف چوری کھانے کا مال نہیں لکھا، اللہ نے تیری تقدیر میں ڈنڈے کھانا بھی لکھا ہے، یہ مار بھی کھا۔ تو چور کو سمجھ آ گیا کہ میری پاور آف سلیکشن رانگ ہے، تقدیر کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے میں چوری کا مال کھاؤں یا حلال کما کے کھاؤں، لہٰذا میں نے اپنی طاقت کو غلط استعمال کیا۔ اس نے کہا جی مولوی صاحب مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا، باقی ڈنڈے کھانا بھی تو آپ نے مجھے سمجھا دیا مسئلہ کھانا۔ ہمارے ہاں بھی یہی ترتیب ہے، ہم سمجھتے ہیں اللہ نے ہمارے اوپر طے کر لیا، ہم غلطی کریں یا نیکی کریں یا جو کریں، نہ بابا ہمارا مثال کے معاملہ اسی چور والا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو غلط سمجھ رکھا ہے۔ اللہ نے ہمیں جوانی دی ہے، اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اللہ نے ہمیں سوچ دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت دیا ہے، تو اس کو ٹھیک راستے میں استعمال کریں تو اللہ کے یہاں کامیابی ہے، برے راستے میں استعمال کریں تو ناکامی ہے۔ رمضان المبارک آ گیا ہے، رمضان المبارک میں اللہ کو راضی نہیں کر سکتا ایک بندہ، مجھے بتائیں وہ پورا سال اللہ کو کیا راضی کرے گا؟ رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، 1,00,000 نیکی کا ثواب ایک کے اوپر ہے، اس لیے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے لکھی ماہ رمضان ہے کہ یہ تو لاکھوں کا ثواب اس میں ملتا ہے، جہاں نفل کو فرض کے برابر قرار دے دیا جائے، آپ نفل پڑھیں وہ فرض جتنا ثواب، اور آپ فرض پڑھیں وہ 70 فرضوں جتنا ثواب، یعنی صبح کی نماز کوئی پڑھ لے
تو ایسے سمجھے اس نے 70 صبح کی نمازیں پڑھی ہیں، 70. اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہو اور اس کو بندہ چھوڑ کے بیٹھا ہوا. ہمارے یہاں رمضان مبارک میں لوگ حق تھا عبادتیں زیادہ کرتے، آج کل کم کرنے والے آ گئے. میں تو بہت حیران ہوں، کوئی 8 رکعت تراویح پڑھ رہا ہے، کوئی 10 رکعت پڑھ رہا ہے، کوئی 12 پہ بھاگ رہا ہے، کوئی 6 پہ بھاگ رہا ہے، اور کوئی کہتا ہے جی کیڑی ضرورت ہے حضرت، ہے تو نفل ہے تو سنت، وہ چھوڑ دیں گے تو کوئی کون سا بندہ جہنم جائے گا. بھائی تکلیف ہے تو بیٹھ کے پڑھ لو، نہیں آپ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو. صحابہ کرام میں بعض صحابہ ایسے تھے یتقون علی اسیہم، جو لاٹھی پر ٹیک لگا کے پھر بھی نماز پڑھتے تھے تراویح کی. ہم ان سے زیادہ گئے گزرے. تو چھوڑنے والی ترتیب ہے، بندہ چھوڑ دو. آج کل کسی کو بتائیں بھائی نماز رکعت تراویح 20 ہے، حضور علیہ السلام 8 نہیں پڑھتے تھے. وہ بے وقوف آدمی، حضور علیہ السلام 8 تو تہجد پڑھتے تھے. تجھے کس نے کہا وہ تراویح ہے؟ یہ تو وہی مثال ہے کسی کو 20 رکعت تراویح پڑھے اور وہ کہے حضور تو 3 رکعت نہیں پڑھتے تھے. ہاں بھی 3 پڑھتے تھے لیکن وہ مغرب کی تھی. تو مغرب اور تراویح میں جتنا فرق ہے اتنا تہجد اور تراویح میں فرق ہے. 8 رکعت والی روایت کو اٹھا کے وہ نے تراویح پہ ڈالی ہوئی ہے. تہجد آخری رات کے حصے میں ہوتی ہے اور تراویح شروع کے رات میں. اچھا کوئی 20 والے ہیں، وہ 20 کے بجائے آج کل 10 والے ہیں. میں نے خود مسجد میں دیکھا ہے، پہلے رکعت جو امام رکوع تک پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو بیٹھے رہتے ہیں پیچھے گپے لگانے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ حال ہوا، روزہ کیویں گزرا صحیح، آج بڑی گرمی ہے یا روزہ لگ گیا صحیح، ایک دوسرے کا گپ شپ لگ رہی ہوتی. امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں، چل میرا بھائی اللہ اکبر. تو انہوں نے 10 رکعت کی تلاوت سنی ہے، 10 کی تو نہیں سنی. کوئی تو 8 والے تھے، یہ 10 والے ہو گئے. نمازیوں کی کہتے ہیں 4 قسمیں ہیں. ایک نمازی ہے ٹھاٹھ باٹھ والا، ایک نمازی ہے 8 والا، ایک ہے کھاٹ والا، ایک ہے 360 والا. ٹھاٹھ باٹھ والا وہ ہے جو ہر وقت نماز پڑھے، بڑی عزت احترام سے پڑھتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، صوم و صلات کا پابند ہے. اور جو 8 والا ہے وہ صرف جمعے کے جمعہ پڑھتے ہیں، 8واں دن آتا ہے نا جمعہ. تو ایک ٹھاٹھ والا، ایک 8 والا. ایک کھاٹ والا ہے. کھاٹ والا کہتے ہیں وہ چارپائی پہ مردے کو رکھ کے کوئی جو بندہ مر جائے نا تو وہ جنازے والے دن نمازیں پڑھتے ہیں بس. تو یہ کھاٹ والے ہیں. اور کچھ بیچارے 360 والے ہیں، صرف عید کی عید پڑھیں گے. اسلامی دن 360 ہیں سال کے، 362 شمسی دن ہے، قمری دن نہیں ہے. جو چاند کے حساب سے اس کا سال 360 دن کا بنتا ہے اور سورج کے لحاظ سے 365 ہے. تو 360 والے وہ ہیں جو صرف اور صرف عید کی نماز پڑھیں گے بس، ادھر ادھر کی کوئی نماز نہیں ہے. اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں 360 والوں پہ کہ جو فرض نہیں پڑھتے، نفل اور واجب پڑھنے کے لیے سر تے ٹوپی پا کے الگی رکعت عید نماز، اللہ اکبر. یہ کیا ہم نے شیطان کی پٹی پہ عمل کیا ہوا ہے؟ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے. کسی کو کہہ دے نماز کی پابند، اچھا بھائی اللہ غفور الرحیم ہے، تو کافر ہو جا پھر، نعوذ باللہ من ذالک. مسلمان کس بنیاد پہ ہے؟ مجھے اس پر اتنا زیادہ میٹر گھوم جاتا ہے کہ مسلمان ہو کے نماز کا انکار کر دو پھر کہ اللہ غفور الرحیم ہے. تو اللہ تو کافر پہ بھی دنیا میں رحم کر رہا ہے، رزق کو اس کو بھی مل رہا ہے. اللہ پاک نے اس کا رزق کھینچا تو نہیں ہے. نہیں میں اسلام مانوں گا. جب اسلام مانیں گے تو اسلام کی کیوں نہیں مانیں گے؟ اسلام کی بنیاد کی بات کیوں نہیں مانیں گے؟ اسلام کی باتوں کا انکار کر کے بندہ کہہ دے جی اللہ بڑا غفور رحیم ہے. نبی پاک علیہ السلام سے بڑا رحیم اور شفیق فرد اس دھرتی پہ نہیں آیا. حضور جیسا نرم بندہ اس دھرتی پہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ نماز میں جماعت میں شریک نہ ہو نا تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی صحابی کو کہوں کہ آپ نماز کی امامت کر دیں اور میں لکڑیاں اکٹھے کروں اور ان کے گھر جاؤں. لَأُحَرِّقَنَّ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اللہ غفور الرحیم تو معاملہ رہا اپنی جگہ. نبی پاک رؤوف الرحیم ہے جسے قرآن کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو یہ رؤوف الرحیم کا فیصلہ ہے کہ میں اس بندے کے گھر کو آگ لگا دوں جو نماز نہیں پڑھ رہا. یہ کیسی اللہ تعالیٰ کی کریمی اور رؤوف کو بیان کیا جا رہا ہے کہ بندہ گناہ بھی کر لے اور پھر کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. عجیب انسانیت ہے. اس کی مثال تو ایسے ہے کہ والد اگر بیٹے کو کہہ دے کہ بیٹا کوئی نہیں مسئلہ خیر ہے، میں آپ پہ نرم ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ بیٹا جوتی اتارے اور باپ کے منہ پہ مارنا شروع کر دے، باپ کے کپڑے پھاڑ دے اور اس کو ننگا گلی پہ گھماتا پھرے، گالیاں دیتا پھرے. کیوں؟ ابا نے تو مجھے کہا ہے میں تیرے اوپر بڑا شفیق رحیم ہوں، میں بڑا نرم ہوں. اس جیسا بدبخت اور احمق بیٹا دنیا میں آئے گا؟ ہماری مثال اپنے اللہ کے ساتھ ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر غفور الرحیم فرما دیا ہے تو بھائیو جو ہم نماز پڑھتے ہیں
اس پر اللہ کی غفوریت بھی ہے اور رحیمیت بھی ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں کمی ہو، اللہ اپنے غفور اور کرم ہونے کی وجہ سے اس کی کمی کو پورا فرما دے۔ ہماری نمازیں کوئی 30 32 33 مار خان کی نمازیں ہیں کہ 100% اس میں ٹھیک ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ لکھتے ہیں جو نوافل ہیں، یہ جو سنتیں ہیں، یہ جو باقی نمازیں، اس سے فرضوں کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ ہماری فرض ٹھیک ٹھاک چل رہے ہوتے، آج کل عجیب معاملہ ہے، فرض بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے، دنیا کے خیالات چل رہے ہیں۔ ایک جگہ میں نے واقعہ پڑھا، میں حیران رہ گیا۔ انہوں نے کہا امام صاحب نے ایک مرتبہ 3 رکعتیں پڑھائیں عشاء کی یا 4 پڑھائیں، لوگوں میں اختلاف پڑ گیا۔ کچھ لوگ کہتے تھے امام صاحب آپ نے تو 3 پڑھائی ہیں، اور کچھ مقتدی کہتے تھے آپ نے 4 پڑھائی ہیں۔ تو جب فیصلہ نہ ہو سکا نا، تو ایک بندے نے قسم اٹھا کر کہا کہ امام صاحب آپ نے 4 نہیں پڑھائی، آپ نے 3 پڑھائی، آپ نماز دوبارہ پڑھا۔ تو امام صاحب نے 4 رکعت دوبارہ پڑھا دی کہ اب قسم اٹھا کے ایک بندے نے کہہ دیا تو دوبارہ پڑھنے میں کون سا حرج ہے، 4 رکعت نے دوبارہ۔ لیکن نماز کے بعد اس کو بلوایا کہ بھائی آپ تو دیندار بھی نہیں لگتے، آپ تو ایک عشاء کی نماز میں ہی آتے ہو، اتنا زیادہ تیرا کوئی نماز کے ساتھ اور دین کے ساتھ واسطہ ہی نہیں ہے، لیکن تو نے قسم کس بنیاد پہ اٹھائی ہے؟ تو کیسے اس بات کے اوپر یقین رکھتا ہے کہ میں نے 3 پڑھائی ہے 4 نہیں؟ انہوں نے کہا امام صاحب میری 4 دکانیں ہیں، روزانہ عشاء کی نماز میں 4 دکانوں کا حساب کرتا ہوں، 1 رکعت میں 1 دکان کا۔ آج میری 3 دکانوں کا حساب تھا، 4تھی کا حساب رہتا تھا، اسی وجہ سے میں نے قسم کھا لیا کہ آپ نے تو 4تھی رکعت پڑھائی نہیں ہے، 4تھی رکعت کا حساب رہ رہا تھا ابھی۔ امام صاحب نے کہا پوتر تو ہی کام پورا کی تھی کر ہے، ہمارا یہ حال ہے آج، ہماری نمازیں یہ ہیں، اور ہم ساتھ نفل چھوڑ دیں، ہم تراویح چھوڑ دیں، ہم باقی سنتیں چھوڑ دیں، واجبات چھوڑ دیں، اور کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ بھائی غفور الرحیم، میں آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں، نمازوں اور عبادتوں کی بنیاد پہ اللہ جنت کہاں دے گا؟ جنت تو اللہ کے فضل کے اوپر ملے گی، اللہ کے فضل پر ملے گی۔ ایک واقعہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ شخص پیش ہوا جس کی 100 سال کی زندگی بالغ ہونے کے بعد یوں گزری کہ رات کو مسلح پر سوار اور دن کو گھوڑے پر سوار، دن میں جہاد اور رات کو عبادت۔ بہت کم وقت میں وہ سوتا، کہتے فوت ہو گیا ہوں، اللہ کا دربار قائم ہو گیا، رب العزت کے دربار میں ہوں، اور میری نیکیوں کو قبول کر لیا گیا، اور مجھے جاتے وقت فرمایا گیا جنت جاؤ ہمارے فضل اور کرم کے ساتھ۔ تو کہتے میرے دل میں آیا کہ 100 سال عبادت کی ہے، ماتھا ٹیک کے مسلح پہ رکھا، ابھی بھی اللہ رب العزت کے فضل سے جنت جاؤں، میری عبادتیں کہاں گئیں؟ مجھے تو عبادت کی طلب ہے، مجھے تو عبادت کی بنیاد پہ جنت جانا ہے، مجھے تو عبادت اور ریاضت کی بنیاد پہ جنت جانا تھا، اور مجھے فرمایا جا رہا ہے اللہ کے فضل کی بنیاد پہ جاؤ۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ جو دل میں آیا نا، تو اللہ دلوں کے بید جانتے ہیں۔ کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا اسے جنت سے واپس لاؤ، ذرا جہنم کا وزٹ کراؤ، ڈالو نہیں، وزٹ کراؤ، ذرا دکھاؤ۔ کہتے ہیں جہنم کی 500 سال مسافت ابھی دور تھی کہ اس کو جہنم کی تپش اتنی محسوس ہوئی کہ شدت پیاس نے اس کو پکڑ لیا، اتنی پیاس لگی، اتنی پیاس لگی کہ پانی وانی مانگتا رہا، فرشتوں نے کہا ادھر پانی شانی کوئی نہیں ملتا، بس تو جنت دیکھ اور پھر اس کے بعد تیرا کوئی حساب کتاب کریں گے۔ یہ جو قریب جاتا رہا اور اس کی پیاس کی شدت بڑھتی رہی، اتنی کہ پیاس سے نڈال ہو گئے۔ انہوں نے کہا ادھر پانی پلانے کا کوئی چانس نہیں ہے تمہیں۔ اب جب اس نے دیکھا نا کہ میں مرنے لگا ہوں، تو سامنے سے ایک شخص کو دیکھا، وہ فرشتہ ہے، اللہ کے حکم پہ وہ گھوڑے پہ آ رہا ہے، اور اس کے ہاتھ پہ پانی کا جگ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے، اور وہ لے کر آ رہا ہے، اور اس نے کہا بھائی اللہ کے لیے رک جا۔ وہ رک گیا، کہ پانی تو پلا دے۔ انہوں نے کہا جی قیمت ادا کر سکتے ہو اس کی؟ تو اس نے کہا پانی کی کیا قیمت ہے؟ انہوں نے کہا ادھر پانی نہیں ملتا، اس کو قیمت کے حساب سے میں بیچوں گا، اور قیمت ہے 100 سال کی عبادت، جو مجھے دے گا اس کو پانی دوں۔ اس نے سوچا بھائی 100 سال کی عبادت اسے دے دوں، میرے پلے کیا بچا؟ کہا میں نہیں لیتا بھائی، اتنی زیادہ قیمت، اتنی مہنگائی میں نہیں لیتا، مجھے کوئی سستے کے حساب سے دے دے۔ انہوں نے کہا سستے وستے سے نہیں ملتا، یہاں ریٹ ڈن ہے، لینا ہے لے، نہیں لینا میں جا رہا۔ وہ گھوڑے کو ایڑ لگا کے جانے لگا۔ اس نے ادھر دیکھا کہ صبر مجھ سے نہیں ہوتا، پھر اسے روکے، پھر کہ نہیں۔ بہرحال اس اتار چڑھاؤ کے معاملے میں آخر اس نے ڈیسیجن لے لی کہ یار اسے 100 سال کی عبادت دے دوں ورنہ تو مر جاؤں گا، میں نے تو ابھی جنت جانا ہے، وہ تو کام خراب ہو جائے گا۔ اور نے کہا یار بس میری زندگی برباد ہو گئی، بس لے لے، بس یہ 100 سال کی بات ہے، مجھے پانی پلا دے۔ تو اس نے 100 سال کی عبادت کا معاہدہ کر لیا، فرشتے گواہ بنے، اس کو پانی دے دیا، اور انہوں نے پانی پیا تو رب کریم نے فرمایا سے واپس لاؤ۔ فرمایا کہاں گئی تیری عبادت؟ تو اتنا جلد باز انسان ہے کہ اپنی 100 سال کی عبادت ایک پانی کے گلاس کے بدلے میں بیچ دی ہے۔ تبھی میں نے تمہیں ٹھیک ہی کہا تھا نا
کہ میرے کرم اور فضل سے جنت جا، اب تیرے پلے تو کچھ نہیں رہا لیکن تیری عبادت کا ہمیں حیا ہے، ہمارے فضل سے اب بھی جنت چلا جا۔ یہ خواب نہیں ہے، دراصل ایک حقیقت کی بات ہم سمجھ لیں نا، خواب میں تو کچھ سمجھایا گیا۔ تو میرے دوستوں، ہمیں نیکیوں پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں نیکیوں کے اوپر اترانا نہیں چاہیے، جتنی ہو گئی اس پر اللہ کو شکر ادا کریں۔ اگر ابھی تک روزے رکھ کر تراویح پڑھ کے اللہ کے دربار میں خود کو شامل نہیں کیا تھا تو ابھی وقت ہے۔ پانی بلکہ برف کی طرح، جیسے برف گھلتی ہے نا، اسی طرح یہ دن گھل رہے ہیں۔ مجھے بتائیں، آج تیسرا عشرہ شروع ہے اور تیسرے عشرے کا بھی آدھا ہونے لگا ایک دو دن میں، بس اگلے جمعے تک رمضان کا معاملہ تقریباً جو بتایا جا رہا ہے اتنا چل رہا ہے۔ تو کب ہم رمضان شروع کر رہے تھے اور آج ختم ہونے کا معاملہ آ گیا ہے۔ تو جیسے برف گھلتی ہے ویسے مہینہ ختم ہو رہا ہے، ایسے انسان کی ایک دن زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو پھر بہتر ہے کہ اسی کو قیمتی بنائے۔ آج سے بندہ توبہ کر، اللہ کے دربار میں اللہ پچھلی گناہوں کی معافی دے دے، اگلی زندگی پر رحمت کر دے، میں آ گیا ہوں۔ اور اللہ کا دربار وہ ہے جہاں پر اقراری مجرم کو معافی ملتی ہے۔ اقراری مجرم، یہاں جھوٹ نہیں بولا جاتا، یہاں مانا جاتا ہے مقرم بالذنوب وقد دعاک، اللہ غلطیاں بھی میں مانتا ہوں، لیکن آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ میرا گناہ گار بندہ مجھ سے معافی مانگے میں اس کو ثواب عطا فرماؤں۔ اللہ، آپ تو فرعون جیسے کافر کو بخشنے کے لیے تیار تھے، شیطان آج بھی معافی مانگ لے آپ اسے معافی دینے کے لیے تیار ہے۔ رب کریم، میں شیطان اور فرعون سے بڑا بے ایمان نہیں ہوں، میں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت محمدیہ کا فرد ہوں۔ اللہ، اگر آپ نے میرے اوپر رحمت نہ کی ہوتی مجھے حضور کو امتی کہاں بناتے؟ اس طرح کہہ کے اللہ سے مانگے نا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا۔ ابھی بھی وقت قائم ہے، ابھی بھی وقت گیا نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں ابھی تک معاملہ موجود ہے، ہمارے کورٹ میں گیند موجود ہے۔ ہمیں اللہ کے دربار میں معافی اور توبہ کر لینی چاہیے تاکہ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کر لے، اللہ ہماری آخرت بھی بہتر کر لے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، یہ بتائیں اگر کوئی شخص مسجد میں افطاری کرنا چاہے تو جائز ہے؟ تو مسجد میں افطاری کر سکتا ہے، معتکف بھی کر سکتا ہے، غیر معتکف بھی کر سکتا ہے۔ مسجد میں بیٹھ جائیں تاکہ مسجد کے ماحول میں رہیں، اس میں اعتکاف کی نیت کر لیں، تھوڑے سے وقت کے لیے اگرچہ کیوں نہ بیٹھیں، اعتکاف کی نیت کر لیں، جائز ہے۔ حالت اعتکاف نہ ہو پھر بھی افطاری، جی ہاں، حالت اعتکاف نہ ہو پھر بھی آپ افطاری کر سکتے ہیں۔ مسلمان کو پیکج ہے، وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، جب بھی مسجد میں آئے اور کہ یا اللہ جتنے وقت مسجد میں ہو میری نیت ہے نفلی اعتکاف کی، تو اس کے لیے تو پھر جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اعتکاف کا اعتکاف ہو جائے گا، افطاری کی افطاری ہو جانی ہے۔ اور اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ تکبیر اولیٰ بھی نہیں رہے گی نا مغرب کی نماز کی، تو بہتر بات ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ سحری کے بعد ہماری صبح کی نماز تھوڑی سی لیٹ ہے، تو میں اعتکاف کی نیت کر کے مسجد چلا جاتا ہوں، چاہے لیٹ جاؤں تاکہ صبح کی نماز نہ نکل جائے، گھر میں سو جاؤں گا تو نماز ہی گئی تو روزہ گیا، تو اس سے بہتر ہے وہاں چلا جاؤں۔ افطاری کے بعد کتنی دیر تک مغرب کی نماز کا انتظار کی جا سکتا ہے؟ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ؟ دیکھیں، مغرب کی نماز کا وقت اذان سے سحری جیسے افطاری کا وقت جیسے شروع ہوتا ہے اور اذان آتی ہے مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یہ کم از کم عشاء کی نماز تک مغرب کا وقت رہتا ہے، یہ کوئی 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کے لگ بھگ کا وقت ہے، جب تک شفق احمر طلوع نہ ہو عشاء کی وقت، اس وقت تک مغرب کا وقت رہتا ہے۔ لیکن بہتر ہے آپ جلدی پڑھ لیں، اس لیے علماء فوراً پڑھ لیتے ہیں کہ اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک میں چونکہ افطاری کا وقت ہوتا ہے تو اگر اس دوران فوراً آپ افطاری میں آپ اتنا زیادہ کچھ کھائیں پیا نہیں، نماز میں آ جائیں تو وہ خشوع خضوع تو نہیں رہے گا نا، بندہ رکعت میں ٹھہرا ہوگا، ہائے میری فلانی شے رہ گئی ہے، تو پھر وہ اللہ کے سامنے ٹھہرنے کا فائدہ۔ اس لیے علماء کہتے ہیں بہتر ہے آپ کچھ کھا کے آئیں، کوئی 15-20 منٹ دے دے بندہ، یہ نہیں ہے کہ کسی نے بس وہ نمک چکھا اور اللہ اکبر کر لیں۔ ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے، واہ آج کل تم لوگ 15-15 منٹ بیٹھے رہتے ہو، تم کوئی صوفی ہو؟ ہمارے بزرگ تھے نمک کھاتے تھے اللہ اکبر۔ میں نے کہا بابا وہ بھی ٹھیک تھا، یہ بھی ٹھیک ہے، لوگوں کی طبیعتوں کا معاملہ ہے، رائمنڈ والوں سے بڑھ کے اور کون سو صوفی ہوگا؟ میں نے رائمنڈ میں وقت گزارا ہے، میں وہاں جانتا بھی ہوں، دیکھا بھی ہے، 20 منٹ تو وہ مغرب کی نماز کے بعد دیتے ہیں اور افطاری کے بعد نماز کے وقت میں وقفہ کرتے ہیں، تو وہ اتنے اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں بندے ایک وقت میں وہاں موجود ہوتے ہیں، تو ان سے بڑھ کے صوفی آ گئے آپ۔ ہاں کسی کو نہیں خیال آتا نماز میں تو بالکل ٹھیک ہے، وہ نمک کے ساتھ افطاری کرے یا ایک دانہ کھجور کا کہے اور اللہ اکبر نماز میں آ جائے، کون سا پرابلم ہے؟ لیکن آج کل طبیعتیں لوگوں کی کمزور ہیں،
کچھ وقت دینا چاہیے، اس لیے 15-20 منٹ اگر دے دیے جائیں تو اس پر کسی قسم کا کوئی اشکال بھی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کی نماز ضائع ہو گئی۔ مفتی صاحب عید کے روز بعض حضرات عید کے ساتھ روزوں کی مبارک بھی دیتے ہیں، تراویح کی بھی دیتے ہیں، چاند کی بھی دیتے ہیں، اعتکاف کی بھی دیتے ہیں، ایسی مبارکبادیں دینا شرعی طور پر کیسے ہے؟ بس ایسے لوگوں نے بنائی ہوئی ہے اپنی طرف سے، چاند مبارک ہو تو سورج مبارک کیوں نہ ہو بھائی، ستارے مبارک کیوں نہ ہو، یہ کہاں سے آپ نے بنا لیا چاند مبارک؟ بس اس کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نیا چاند چڑھا تو نیا مہینہ مبارک ہو۔ بہرحال یہ ایسے لوگوں کی بنائی ہوئی پٹی ہے، اس کو آپ کوئی شریعت کے لیول پہ نہ دیکھیں کہ جس نے عید مبارک میں چاند مبارک نہیں کہا تو اس کی عید ہی نہیں ہوئی، ایسے ترتیب ان ساتھیوں نے بنائی ہوئی۔ میرے ایک دوست ہے ماشاءاللہ پختون ہے، میں نے انہیں کہا کہ آپ جب بھی ملتے ہیں نا السلام علیکم، چھال دا خیر دا، اتنا آپ بات نہیں کرتے، آپ وہ پورا پوچھتے رہتے ہیں نور وایا کور پتہ نہیں کیسے ہے، پوری ترتیب کے ساتھ ایسے پوچھتے رہتے۔ انہوں نے کہا استاد جی ہمارے ہاں پشتون لوگوں کی پوری ترتیب ہے، ہم مہمان سے پوری ترتیب پوچھتے ہیں، آپ کا گھر بار کیسے ہے، گھر کیسے ہے، بچے کیسے ہیں، بیوی کیسی ہے، ماحول کیسا ہے۔ ہم ایسے نہ پوچھے تو ہمارے یہاں یہ مشہور ہوتا ہے کہ یہ تو مہمان کی عزت نہیں کرتے، تو ان کی ایک روایت ہے، ہمارے یہاں بھی آج کا روایت بن گئی، تراویح مبارک، چاند مبارک، وتر مبارک ہو، فجر مبارک، ظہر مبارک، عصر، عشاء، جمعہ، عیدین، مغرب، یہ تو کوئی نہیں کہتا، افطاری، سحری۔ تو بھائی ایسے لوگوں نے پٹیاں بنائی ہوئی ہیں، اس کو کوئی آپ شریعت کا پارٹ اور شریعت کا جز نہ سمجھیں۔ شریعت میں صرف یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو مبارک فرمائے، لیکن ہے ایسی بات کہ مبارکباد عید کی بنتی اس کے لیے ہے جس نے رمضان میں اللہ کو راضی کیا، جس نے رمضان میں کچھ بھی نہ کیا ہو تو اس کو مبارک کا کیا فائدہ۔ کہتے ہیں ایک شخص تھا، اس کو سحری بھی نہیں کی اس نے، نمازیں بھی نہیں پڑھی اس نے، عشاء سے پہلے مغرب کا وقت ہوا تو لوگوں نے کہا افطاری میں آ جاؤ، اس نے کہا ہاں اس میں آؤں گا، کافر تھوڑی ہوں، بس چھوٹی موٹی چیزیں رہ گئی ہیں، اس میں تو میں ضرور آؤں گا۔ تو ہمارے ہاں لوگوں نے اپنی ترتیبیں رکھی ہیں۔ مفتی صاحب بتائیں اکثر اوقات معتکف لوگوں کو اہل محلہ یا رشتہ دار جمع ہو کے عید والی رات آتے ہیں مسجد میں، ہاروں کے ساتھ گلے میں ڈال کے اٹھا کے لے جاتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائیو۔ یہ جو مبارکبادی کی ترتیبیں آج کل شروع ہو گئی ہیں نا، اور اس پر کچھ لوگوں کی ناراضگی ہوتی ہے کہ میں اعتکاف میں بیٹھا، مجھے فلاں رشتہ دار اٹھانے تو نہیں آیا، میرے پاس فلاں رشتہ دار ہار پہنانے تو نہیں آیا۔ کوئی ہار وار نہیں ہے شریعت میں، کوئی کسی کو اٹھانے کے لیے نہیں ہے، جیسے آپ آئے تھے ویسے آپ اٹھ کے چلے جائیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ مجھ سے بعض لوگوں نے رابطہ کر کے پوچھا کہ حضرت اعتکاف سے اٹھنے کی دعا تو بتا دے۔ میں نے کہا وہ کون سی دعا ہے؟ دعا نہیں ہے اعتکاف سے اٹھنے کے بعد؟ میں نے تو آج تک نہیں پڑھی کسی کتاب میں، آپ نے پڑھی، ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، اللہ آپ کو خوش رکھے، کوئی ہمیں پروف ثبوت دے دے۔ نہیں وہ سارے جمع ہو کے محلے دار وہ جب ہار پہناتے ہیں اس کے بعد والی دعا کون سی ہے؟ وہ تیرے ابے بڑھئی ہے، کہاں سے وہ دعا نکلی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، اس نے سنت ادا کی ہے اور اس سنت کے بعد گھر جا رہا ہے۔ سنت کے بعد ہار پہنانا کہاں سے آتا ہے؟ تو پھر صبح کی 2 سنتیں اس نے پڑھی تھی، آپ ہار پہنا دیتے، ظہر کی 4 سنتیں پڑھی تھی، ہار پہنا دیتے، آپ مغرب کی 2 سنتیں پڑھی تھی، ہار پہناتے، رشتہ دار آتے، آؤ مغرب کی سنتیں اس نے پڑھی ہیں۔ تو یہ کون سی سنت کی بنیاد پہ آپ نے یہ رواج ڈال دیے ہیں؟ ان رواجوں سے بچنا چاہیے۔ میں نے تو پچھلی بار اپنی مسجد کے ساتھیوں کا میں نے کہا تمہارے پاس یہ ہار لائیں، انہیں کہا جی ہمیں ہار نہیں چاہیے۔ یہ کیا آپ نے لوگوں کے اندر ڈرامے بازی ڈال دی ہے؟ ہار پہنائے جاتے اس وقت نا، اس کو ضروری نہ سمجھا جاتا، ہم کہتے چلو ٹھیک ہے ہار پہنا دیا، ضروری نہیں ہے، جس نے پہنا دیا ٹھیک ہے، جس نے نہیں پہنا دیا ٹھیک ہے، لیکن آج کل ضروری سمجھنا پڑ گیا۔ یہ ایک نئی مصیبت ہمارے گلے میں ہے، اس سے بچ جائیں تو احتراز بہتر ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔